تو ظاہر ہے جس وجہ سے سقراط کو ایگزیکیوٹ کیا گیا وہ وجہ پلیٹو کو تو پسند نہیں آئے گی. تو ایز اے ریزلٹ پلیٹو بیکیم ڈسلوژنڈ ود ڈائریکٹ ڈیموکریسی وچ کوڈ ناٹ ٹالریٹ پرسنز لائک سقراط. اور اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی. یعنی کیونکہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی ایک ایسا نظام ہے جو ان لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا جو اختلاف رائے کی جسارت کرتے ہیں. اینڈ ایز اے ریزلٹ ہی گیو ہز آئیڈیل اسٹیٹ تھیوری. اور پھر بعد میں انہوں نے جو اپنی آئیڈیل اسٹیٹ کی تھیوری دی تھی وہ ظاہر ہے دیٹ واز ان اے وے اے کرٹیک آن ڈائریکٹ ڈیموکریسی. In other words, had Athens not execute Socrates, Plato would not have written the theory of ideal state. ظاہر ہے اگر وہ سقراط کو ایگزیکیوٹ نہ کرتے تو دیر آر چانسز کہ پلیٹو کبھی بھی اپنی تھیوری آف آئیڈیل اسٹیٹ پریزنٹ نہ کرتے. دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ پیلوپونیشین وار ہوئی تھی. ایتھنز اور پیلوپونیز دو علاقے ہیں، دونوں یونان کے علاقے ہیں. I've just checked in Google Earth تو ان میں 160 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. درمیان میں سمندر بھی آتا ہے ان دونوں کے. دونوں گریک کے علاقے ہیں، ایک پیلوپونیش ہے دوسرا ایتھنز ہے. ان دونوں میں جنگ ہوئی جس کو کیا کہتے ہیں پیلوپونیشین وار. اور اس جنگ میں شکست کسے ہوئی؟ ایتھنز کو. تو دوسری ریزن یہ بنی، یہاں یہ غلط لکھا ہوا ون، دس از دا سیکنڈ ریزن جو کہ پلیٹو کو انفلوئنس کرنے والی تھی. اٹ واز دا ڈیفیٹ آف ایتھنز ایٹ دی ہینڈ آف اسپارٹا ان پیلوپونیشین وار. اچھا، دیر واز مونارکی ان اسپارٹا. اسپارٹا جو فاتح تھا اس جنگ میں وہاں پہ مونارکی تھی. سو ان اے وے ڈائریکٹ ڈیموکریسی لاسٹ دا وار اگینسٹ مونارکی. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی اس کو شکست ہوئی، اور جہاں مونارکی تھی ان کو فتح نصیب ہوئی. لہٰذا مونارکی واز اے بیٹر سسٹم آف ایڈمنسٹریشن یا سسٹم آف گورنمنٹ ایز کمپیئر ٹو ڈائریکٹ ڈیموکریسی. اچھا، یہ وہ کانٹیکسٹ تھا، یعنی سقراط کی ایگزیکیوشن اور پیلوپونیشین وار میں ایتھنز کی شکست، جب پلیٹو واز گیٹنگ ینگ اینڈ گیٹنگ ہز تھاٹس ٹوگیدر. اچھا، اس کانٹیکسٹ میں پھر پلیٹو نے جو تھیوری پریزنٹ کی اپنی، تو وہ اس کے جو پوائنٹرز ہیں وہ یہاں پہ ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. یعنی دیر آر اے ٹوٹل آف 4 پوائنٹرز ٹو پلیٹوز تھیوری. یعنی یہ پلیٹو کی یعنی ساری تعلیمات نہیں ہیں، یعنی یہ وہ تعلیمات ہیں دیٹ آر ریلیونٹ ٹو آر سلیبس، اور اسپیشلی دا پولیٹیکل سائنس سلیبس. کیونکہ جو فلاسفی کا سبجیکٹ ہے اس میں بھی پلیٹو اس کا بھی پارٹ ہے، اور وہاں پہ جو کوشچنس پوچھے جاتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں پلیٹو کی آئیڈیالزم سے متعلق یا تھیوری آف فارم سے متعلق، یا وہ جو اس کی کیو کی انالوجی ہے ویری امپورٹنٹ اس سے متعلق. تو یہاں پہ ول اسٹے لمیٹڈ ٹو دیز 4 سب ٹاپکس آف پلیٹوز تھیوری. اور وہ کہ ہیں جسٹس، ایجوکیشن، کمیونزم اینڈ فلاسفر کنگ. دیز آر ان نو وے ڈفرینٹ فرام ون انادر. یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں. تو ہم سے جب کویشچن پوچھا جائے گا کوئی بھی ان ایگزامینیشن، تو وہ چاروں کو ہی کسی نہ کسی طرح سے ٹچ کر رہا ہوگا. کیسے یہ ہم ابھی آگے چل کے دیکھ لیں گے. تو آئیڈیل اسٹیٹ کی تھیوری جو ہے پلیٹو کی، وہ ہے مبنی کس پر ہے؟ پلیٹوز تھیوری آف جسٹس. دا تھیوری آف آئیڈیل اسٹیٹ is built upon the theory of justice. اچھا، This theory of justice states that human beings are motivated by their behaviors ٹھیک ہے نہیں سوری. This theory of justice states that human beings are motivated by their behaviors and وہ بیہیویئر جو ہیں وہ 3 انسٹنکٹس پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی 3 طرح کے رویے ہوتے ہیں ہمارے. یعنی یہ جملہ اوپر ٹھیک نہیں لکھا ہوا اینی ویز. تو وہ 3 طرح کے ہمارے کیا رویے ہیں یا انسٹنکٹس کیا ہیں ہمارے جو جبلت جسے بولتے ہیں. پہلی ہے لسٹ یا ایپیٹائٹ، دوسری ہے کریج یا اسپرٹ، تیسری ہے وزڈم یا ریزننگ. اچھا، اب اس کا تھیوری آف آئیڈیل اسٹیٹ سے کیا لنک ہے؟ تو
یہاں پہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ تھیوری آف آئیڈیل اسٹیٹ جو ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ جسٹس پر. اچھا، اور اب جسٹس کس طرح سے اپلائی ہوگا اور اس کے نتیجے میں آئیڈیل اسٹیٹ کیسے وجود میں آئے گی، یہ ہم نے آگے چل کے دیکھنا ہے. اس وقت یہ ڈائیگرام ہے جو ہمیں شاید سمجھ نہیں آ رہی، تو نہ ہم نے اس وقت اس کو سمجھنا ہے، اس کو صرف ہم نے دیکھنا ہے کہ 3 مختلف طرح کے لوگ یہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک ورکرز ہیں، ایک سولجرز ہیں، ایک گارڈینز ہیں. تو یہ کلاس سسٹم وہ ہے جو پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ میں موجود ہوگا. اچھا، تو 3 کون سے ہمارے رویے ہیں؟ لسٹ ہے، کریج اور وزڈم. اکارڈنگ ٹو پلیٹو دیز 3 انسٹنکٹس ایگزسٹ سائملٹینیسلی ان ایوری ہیومن بینگ. افلاطون یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر یہ 3 رویے موجود ہوتے ہیں، یعنی اس میں لسٹ بھی ہوتی ہے، بھوک یا کریج بھی ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی ایک ہمت، بہادری، اور وزڈم یعنی اس کے اندر عقل مندی اور دانش مندی بھی موجود ہوتی ہے. یعنی تینوں بیک وقت ہر انسان میں، دنیا کے ہر انسان میں موجود ہوتے ہیں یہ تینوں رویے یا انسٹنکٹس. However, تاہم پلیٹو says one of these 3 instincts is dominant. اچھا، پلیٹو کہتے ہیں کہ تینوں موجود تو ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کے اندر ان تینوں میں سے کوئی ایک ایسی جبلت ہوتی ہے جو باقی 2 سے زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہے. He further says that majority of the people in society has lust as a dominant instinct. وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ جو لسٹ ہے یا ایپیٹائٹ ہے وہ سوسائٹی کے لوگوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ لوگ سوسائٹی میں وہ پائے جاتے ہیں جن کے اندر لسٹ کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. دین کریج، اس کے بعد کریج کا نمبر آتا ہے. اینڈ دا پیپل ود وزڈم ایز دا ڈومیننٹ انسٹنکٹ آر دا لیسٹ ان سوسائٹی. اور ایسے لوگ جن میں وزڈم پائی جاتی ہو، یعنی دانش پائی جاتی ہو، وہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں. یعنی یہ ہماری ظاہر ہے ایک اپنی بھی آبزرویشن ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو دانش مند لوگ ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، لسٹ فل بہت زیادہ ہوتے ہیں. کریجیس بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن لسٹ فل سے بہرحال کم ہوتے ہیں. And according to his theory of justice, the people with lust as dominant instinct are better suited to become artisans, and the courageous people are suited for military, and people with wisdom as dominant instinct are more suited to become rulers. اچھا، اب ہم اس ڈائیگرام کی طرف واپس آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جن کے اندر لسٹ زیادہ ہوتی ہے وہ آرٹیزنز یا ورکرز بنے، اور جو ریاست کے جو کام کاج ہیں ان میں حصہ لیں. اور جو جن کے اندر کریج ایک ڈومیننٹ انسٹنکٹ ہے وہ سولجرز بنیں اور ریاست کی حفاظت کریں. اور جن میں وزڈم ہے وہ کنگ بنیں اور ریاست کی پر حکومت کریں. Now the question arises how to find out who is suited for what kind of job and who possesses which instinct. For this, Plato presents the theory of education.